کتاب میں ایک نیک آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کا نام ادھم بن منصور رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ دراصل واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ یہ بخارا کے باغوں کے قریب سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایک نہر جاری تھی جس سے انہوں نے وضو کیا۔ اب نہر پر جب یہ وضو کر رہے تھے تو ایک سیب اس نہر میں تیرتا ہوا آ گیا۔ ان کے ذہن میں آیا کہ سیب کو کھا لینا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ اب جیسے ہی سیب کھا لیا تو اس کے بعد ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ سیب تو کھا چکا ہوں، لیکن اس کی اجازت میں نے نہیں لی۔ تو پھر اجازت لینے کی غرض سے یہ اس باغ کی طرف چل پڑتے ہیں جس باغ سے وہ سیب تیر کر آ رہا تھا۔ جب اس باغ پر پہنچے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بچی اندر سے باہر آئی۔ انہوں نے اس بچی سے کہا کہ مجھے باغ کے مالک سے ملوا دو۔ اس بچی نے بتایا کہ اس باغ کی مالک ایک عورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اجازت لینے میں خود حاضر ہو کر ان سے مل لیتا ہوں۔ وہ بچی اجازت لے کر ان کے پاس آتی ہے اور یہ جب ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو انہیں سارا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ یہ سیب میں نے کھایا ہے، تو اس کی اجازت لینے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب وہ عورت ان سے بیان کرتی ہے کہ دراصل یہ باغ پورا میرا نہیں ہے، یہ باغ آدھا تو میرا ہے، آدھا سلطان کا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب یعنی سلطان کے بارے میں پتہ کیا تو اس نے بتایا کہ سلطان یہاں پر نہیں ہے بخارا میں، سلطان اس وقت بلخ گئے ہوئے ہیں۔ بلخ ایک جگہ تھی جو کہ کافی دور تھی۔ تو اس عورت نے اپنی طرف سے جو آدھا یعنی کہ غمان کے طور پر آدھے سیب کی اجازت اس عورت نے دے دی، لیکن آدھے سیب کی اجازت نہیں ملی کیونکہ وہ سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ نوجوان اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے سفر کرنا شروع کیا بلخ کی طرف اور بلخ پہنچ گئے۔ اب آج کل کی ماڈرن کیلکولیشن کے حساب سے یہ جو بخارا ہے جو کہ ازبکستان کا حصہ ہے، وہاں سے لے کر افغانستان کے اندر بلخ ہے۔ تقریباً 400 یا 398 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا ہے جو کہ اس نوجوان نے طے کیا اور بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور اسے سارا ماجرا سناتے ہیں تو بادشاہ ان سے کہتا ہے کہ کل آئیے گا۔ پھر اگلے دن پھر بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور اسے سارا ماجرا بتاتے ہیں۔ اب بادشاہ دل ہی دل میں کافی متاثر ہوتا ہے کہ یہ اتنا نیک آدمی ہے۔ اور ماجرا درمیان کا اندر کی بات یہ تھی کہ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو کہ بہت نیک تھی، عابدہ زاہدہ تھی، اور نیک لوگوں کو یعنی کہ نیک عورتوں کے ساتھ اس کا بہت زیادہ میل ملاپ تھا اور انہیں بڑا اپنے قریب رکھتی تھی۔ اس بچی کے لیے، اس لڑکی کے لیے بہت سے رشتے آ چکے تھے، لیکن وہ کسی ایسے سے شادی کرنا چاہتی تھی جو کہ نیک ہو۔ اب بادشاہ اپنی بچی سے مشورہ کرتا ہے، اسے بتاتا ہے تو ان کی بچی اس آدمی کے ساتھ، اس نیک آدمی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اب بادشاہ ادھم کو بتاتے ہیں کہ میری شرط یہ ہے، میں تمہیں آدھا سیب تب معاف کروں گا جب میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو گے۔ ادھم اب پریشان تھے اور لاچار بھی تھے کیونکہ انہیں اب یہ قدم اٹھانا پڑنا تھا۔ انہوں نے اس چیز کی حامی بھر لی اور نکاح کر لیا۔ لیکن نکاح کے بعد جب وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو وہ جس جگہ پر تھیں، ظاہر ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہی محلات کس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس زندگی میں کافی آسائشیں تھیں۔ جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو کچھ بہتر نہیں لگا، اللہ والے تھے نا، تو انہوں نے ایک گوشے میں ایک مصلی بچھایا اور اللہ کی یاد میں ایسے مشغول ہوئے کہ پوری رات اسی یاد میں گزار دی۔ پھر اسی طرح تقریباً 7 دن ایسے ہی رات کو اللہ کی یاد میں گزار دیا کرتے تھے۔ 7 دن کے بعد انہوں نے بادشاہ کو دوبارہ پیغام بھیجا کہ اب وہ مجھے آدھا سیب معاف کر دیں۔ تو بادشاہ نے پھر انہیں کہا کہ جب تک اجتماع نہیں ہوگا تب تک میں وہ سیب معاف نہیں کروں گا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اجتماع ہو جاتا ہے اور غسل کی حاجت ہوتی ہے، تو غسل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ دھک سے جانماز پر آتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، اور پھر سجدے سے جب انہیں اٹھایا جاتا ہے تو پتہ چلا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ نیک آدمی اب اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کی بیوی امید سے ہوتی ہیں اور ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جنہیں ابراہیم نام دیا جاتا ہے، اور یہ وہی ابراہیم بن ادھم ہیں جو کہ بہت مشہور بھی تھے اور بہت متقی پرہیزگار تھے۔ پلے بڑے تو بادشاہی میں، لیکن جوانی میں یعنی کچھ عرصہ گزارنے کے بعد انہوں نے بادشاہی کو ترک کر کے اللہ کی راہ کی زندگی اختیار کر لی۔ پیارے مسلمانوں، جس پودے کی جڑ ہم پکڑیں گے اسی کا ہی تنا ہمیں ملے گا، جیسا بیج بوئیں گے ویسی فصل کاٹیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔